معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے جادو کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی، کیونکہ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور جن وغیرہ بھی ان کے قابو میں رہا کرتے تھے، ان کی نافرمانی کی تاب ان میں نہیں تھی۔ تو ان کے دور میں جب جادو کا کچھ اثر اٹھنا چاہا تو انہوں نے سب کو ختم کر دیا۔ تمام جادو کی وہ کتابیں جس سے وہ لوگ سیکھتے سکھاتے تھے، سب کو ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے انہوں نے دفن کر دی۔ اور ان کے دور میں جنوں کو، شیاطین کو، انسانوں کو جادو یا اس جیسی چیز کے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے ایک دوسرے کو یہ باتیں بیان کی، اور ان کے اس مقام سے جہاں ان کا تخت تھا یہ تمام پلیتے نکالے گئے، تمام کاغذات اور یہ اس قسم کے طلسمی چیزیں، اور پھر یہ معروف کر دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جو ایک نبی تھے، اس کے باوجود یہ اعلان کیا گیا کہ ان کی حکومت جادو پر چلتی تھی، اس لیے کہ ان کا تخت جو تھا اس کے نیچے جادو کے بہت سارے کاغذات مدفون تھے۔ انہوں نے تو جادو کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہاں دفن کیا تھا، لیکن بعد کے جہلا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہی دراصل جادو پر چلتی تھی، اس طرح کی باتیں عام کر دی، اور وہاں سے جادو سیکھنا سکھلانا، ادھر ادھر کی باتیں یہود و نصارہ میں عام ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کیا اور اس حقیقت کو واضح کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت دی تھی، ایسی بادشاہت کہ روئے زمین پر دوبارہ اور کسی کو ویسی بادشاہت ملنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی، اور جادو کا کرنا کرانا یہ کفر ہے، بھلا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کفریہ کام کیوں کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ دراصل ان یہود و نصارہ نے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں نے ان چیزوں کی اتباع کرنی شروع کر دی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، بادشاہت میں عام ہوئی تھی۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو کا سیکھنا اور سکھلانا، کرنا کرانا یہ ایک انسان کو کفر کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ایک نبی تو کفر کو مٹانے کے لیے آتا ہے، وہ تو توحید کا علم بلند کرتا ہے اور لوگوں تک توحید کی باتیں پہنچاتا ہے، شرک کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، بھلا وہ کفر کرے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ لیکن دراصل شیاطین جو تھے ان کی یہ حرکتیں تھیں، یہ لوگوں کو جادو کی چیزیں سیکھتے تھے، سکھلاتے تھے جادو کی چیزیں۔ شیطان کا عمل جادو کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل بیان کی کہ جب نبوت کے کاز میں جو نبی آتا ہے، جو اس کا کام ہے، اس کے اندر اس طرح کا شک پیدا کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ حکومت جو اللہ نے ان کو دی تھی یہ جادو کے زور پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جادو کیا ہے۔ وہ بتایا کرتے تھے آؤ میں تم کو بتاؤں جادو کس کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی طاقت جو تھی وہ جادو پر نہیں تھی، جادو اس کو کہتے۔
تو بعض لوگوں کو وہ نبوت اور اسلام اور جادو میں فرق کرنے کے لیے تعلیم دیتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن لوگوں کا حال کیا تھا کہ وہ جادو کو سیکھتے تھے، وہ تو فرق کے لیے تعلیم دیتے تھے، لیکن یہ بیوقوف اس کو سیکھ کر میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ دیکھو لوگو، یہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم جان سکو کہ یہ سفلی علم، یہ شیطانی علم کسی کام کا نہیں ہے۔ نبی کا چھوڑا ہوا علم، نبی کا ورثہ جو حقیقت میں اسلام کی صورت میں موجود ہے، وہ تمہارے کام آئے گا، اس کو مت سیکھو۔ انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے۔ فلا تکفر، دیکھو کفر کا راستہ مت اختیار کرو۔ لیکن انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز سے اس کو منع کیا جائے وہ اسی کی طرف اور بھاگتا ہے۔ ابھی یہاں مسجد میں کوئی چیز رکھ دی جائے سامنے اور اس کو ڈھپ دی جائے، جتنے لوگ جائیں گے سب کیا رکھا ہوا ہے یہاں پر، کیا رکھا ہوا ہے، سب کو اسی کی فکر لگی رہے گی۔ یعنی جو چیز سے منع کیا گیا، روکا گیا، اس کی تفشیش اور تجسس انسان کو زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ بیوقوف بھی ان سے سیکھتے اور سیکھ کر پھر کیا کرتے، بیٹھتے نہیں، اتنا سیکھ لیے کہ بھئی یہ علم ہے، اوہو یہ جادو کا کہاں علم، کہاں اسلامی تعلیمات، دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی تھی، اللہ کی کتاب تھی، ان کے بیٹے اس کے پابند تھے، کہاں وہ اللہ کی کتاب کا علم ہے اور کہاں یہ جادوگری۔ یہ دونوں میں فرق کے لیے یہ آئے ہیں فرشتے، لیکن یہ اس کو سیکھ کر کیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ ان دونوں ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے ان سے سیکھتے تھے، اور سیکھنے کے بعد پھر میاں بیوی میں تفریق کے لیے جادو کیا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ سارے کے سارے ملنے کے باوجود بھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ وہ جادو سیکھ کر کوئی آج کا ہو یا اس دور کا، جادو کتنا بھی کر لے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ تکلیف مقدر کی، جیسے بخار سے تکلیف ہو جاتی ہے ہم کو، سردی اور کھانسی سے تکلیف ہو جاتی ہے، بیماریاں ہیں، کورونا کی بیماری نکلی، اگر اللہ نے مقدر کیا ہے تو وہ تکلیف ہم کو پہنچ سکتی ہے، ورنہ کوئی جادو کر کے، ٹونے ٹوٹکے کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سکھلایا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ اس دور کے بھی وہ لوگ اور آج کے دور کے بھی جادوگر اور اس سے متعلقہ لوگ جو چیزیں سیکھتے سکھلاتے ہیں، یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی۔ یہ عقیدہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کوشش کرے گا ہر دشمن، جس کو وہ دشمن سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا واقعتاً وہ اس کو زیر کر لے گا، واقعتاً وہ اس پر غلبہ پا لے گا، اس کا نقصان کر دے گا؟ یہ ممکن نہیں، یہ حکم اللہ کا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ جادوگر جو کچھ سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا اس دور میں حضرت سلیمان کے بعد شیاطین کے ذریعے جو چیزیں پیدا ہوئی تھی اور ہاروت و ماروت اس کو سمجھاتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، تو یہ سیکھ کر انہوں نے کیا کیا، ایک ایسی چیز مول لے لی جس کے ذریعے سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں سیکھ لیے، اس کے ذریعے سے کسی کو معمولی نقصان پہنچا دے سکتے ہیں آپ، یا آپ جا کر کچھ دے دلا کر جادوگر کے ذریعے کسی کو کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے، آخرت کا حصہ تو ضائع کر لیا، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ،
اپنی جانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی خریدا ہے، یہ جادو کی شکل میں مول لیا ہے، یہ بہت برا ہے. چاہے اس دور کے چاہے آج کے دور کے، جو بھی جادو ٹونے ٹٹکے الیتے پلیتے کے چکر میں جا کر اپنا فائدہ یا کسی کا نقصان چاہتے ہیں نا، یہ محض جو ہے ایک ایسا سودا کرتے ہیں جو بہت برا سودا ہے اور آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے تم بچو. اس میں آپ نے فرمایا جادو بھی گویا انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. جو بھی اس چکر میں پڑتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں یا سکھلاتے ہیں یا کرتے اور کرواتے ہیں، یہ تباہ ہو جاتے ہیں، تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. ان کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ لوگوں کو اتنی سمجھ ہوتی کہ وہ ان باتوں کو سمجھتے کہ دیکھو جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کیا ہے، ان دونوں میں فرق کرتے، اللہ اور رسول کے تعلیمات پر عمل کرتے، نہ کہ شیاطین اور جنات اور جادوگروں کے چکر میں پڑتے اور اس طرح اپنی آخرت تباہ کرتے، اپنی دنیا تباہ کرتے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ ان باتوں کو سمجھ جائیں. تو یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو جادو کے کفر ہونے پر بھی دلیل ہے، اور جادو شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے اس پر بھی دلیل ہے، اور جادو کبھی نیک لوگ اور انبیاء کی تعلیم اور ان کے مشن کا حصہ نہیں، اور یہ کہ جادوگر ہزاروں کوشش کر لے وہ کسی کو نقصان دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مقدر کی، اور یہ اس سے کوئی فائدہ نقصان کا تعلق نہیں، اوپر سے اپنی آخرت بھی تباہ کر لینے کے مترادف ہے. اور یہ بہت برا سودا ہے. اگر ہم سمجھ رکھیں، عقل رکھیں، جان جائیں تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں جادو کیا ہے. اتنا جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جادو کی تاثیر کیا، اس کی کوئی حقیقت ہے. کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو جہالت میں کہتے ہیں جادو بیکار میں، جادو کچھ ہے ہی نہیں. تو میرے دوستو، جادو تو ہے. جادو کی اصلیت جادو ہے اور قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور جادو کا اثر ہوتا ہے. نبی پر اور رسول پر ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی. قرآن پڑھیں گے تو جا بجا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا فرعون سے ایک مقابلے میں. اور جو جادوگر اس طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب اپنا ابک تبک نکال کر ادھر ادھر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ ان کی رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگ گئیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن اللہ نے جو حقیقی چیز ان کو دی تھی، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی، یہ چھوڑ دیے تو سب پورے کو نگل گیا ہو. کیوں؟ جادو میں اور اصلیت میں یہی فرق ہے. خود ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت. ممکن ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکوں. تو سب سے پہلی چیز یہ جاننا ہے ہم کو کہ سحر جو ہے یہ ہے، اور ایک سفلی عمل ہے، شیاطین اور جنوں کے ذریعے یہ کیا کرایا جاتا ہے. جو لوگ اس کو کرتے کراتے ہیں وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو شیطان راضی ہوتا ہے. جیسے ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہم امید لگاتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوگی. تو اس قسم کے جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کی مخالفت کر کے شیطان کو راضی کرتے ہیں تاکہ شیطان کو جس ڈیوٹی پر لگانا چاہیں وہ ان کا کام انجام دیں. ایسے ایسے کام کرتے ہیں بھیانک قسم کے کہ وہ لوگ گندگی سے قرآن مجید کو لکھتے ہیں. پورا قرآن ہی نعوذ باللہ اپنے پاؤں میں لپیٹ کر حمام میں جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ غلط ہے نا. تب تو شیطان راضی ہو. کیوں؟ شیطان کو وہ کام کروانا ہے اس سے جو اللہ رسول کی مخالفت. کچھ ایسے ہیں گندگی سے قرآن کو لکھتے ہیں، حتیٰ کہ حیض کے خون سے بھی لکھتے لکھواتے. ذرا آگے بڑھائیں، پیچھے کچھ لوگ ہیں، آگے آ جائیں، انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، درست کر لیں گے صف. اس میں جو ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، الٹا پڑھتے بھی ہیں.
کچھ لوگ بڑے تعجب سے کہتے ہیں ارے آپ کیا ہیں فلاں قرآن مجید الٹا پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پکا حافظ ہے، بڑا پکا نرالا حافظ ہے، قرآن کو الٹا پڑھتا ہے۔ یہ سب شیطانی عمل ہے میرے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ اور یہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو کی، وضو نہیں، ویسے ہی کھڑے ہو جائے۔ اور کچھ جو ہے ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے، غسل کرتے ہی نہیں۔ کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے اور پھر شیطان جہاں کہے لے جا کر اس کو پھینکنا ہے۔ ایسا کبوتر ہونا، ایسا بکرا ہونا، رات کو اتنے بجے فلاں قبرستان میں لے جا کے پھینک کے آؤ، اور لوگ کرتے بھی ہیں ایسا۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ستاروں میں تاثیر سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ اپنی ماں یا بیٹی سے زنا بھی کرتے ہیں۔ یہ جو جادوگروں کے پاس ہم جا رہے ہیں نا، ان کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ لمبی داڑھی، سر پہ عمامہ باندھا ہے، تسبیحات لیے بیٹھا ہوا ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن حرکتیں یہ سب ہوتی ہیں۔ یہ سب حرکت ہونے کے بعد ہی شیطان اس کے تابع ہوتا ہے، جس کو موکل کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ سب شیطانی کام وہ کرتا کراتا ہے۔ اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ چاہتا ہے جادوگر کہ یہ لوگ بھی ایسی ہی الٹی سیدھی حرکتیں کریں۔ اور کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں یا کچھ جو ہے عکس نمبرات وغیرہ ڈال کر وہ جو ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ آپ جو بھی تعویذ کھول لیجئے، دیکھیے اس میں کھانے بنے ہوں گے، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے کتے کا نام لکھا ہوا ہے، کسی میں شیطان کا نام لکھا ہوا ہے، ابلیس لعین کا نام، اس طرح کی چیزیں۔ آیت ایک دو آیتیں ادھر ادھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عربی میں لکھی، باقی سب جنتر منتر، وہ کوئی نہیں جانتا اس کو۔ یہ تمام چیزیں یہ لوگ کر کے لوگوں کو دھوکہ، جب اس طرح کا کام کرتے ہیں تب شیطان جو ہے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ بھیجتا ہے تو شیطان وہاں جا کر اس کو پریشان کرتا ہے۔ اور جادو کی تاثیر ہے، جادو کے ذریعے ایک شخص بیمار ہو سکتا ہے، جادو کے ذریعے قتل بھی ہو سکتا ہے، جادو کے ذریعے اور میاں بیوی میں جدائی ہو سکتی ہے، جادو کے ذریعے شراکت بھائیوں کے اندر یا کاروبار کے اندر جو ہے جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت، اور اس کے آثار جب نمایاں ہو تو اس کا علاج معالجہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، جادو کا انکار نہیں، ہاں جادو ہے، جادو کرنے کرانے سے اسلام نے منع کیا گیا، لیکن جادو ہے، جادو کا انکار نہیں کریں گے۔ وہ کام جو کیا کرایا جاتا ہے اس سے ہماری شریعت ہم کو منع کرتی۔ جیسے دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ وہ بری چیز بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ ایسے ہی یہ جادو ہے، اس کی تاثیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے روکا ہے۔ ہر چیز میں جس میں آپ کو تاثیر نظر آ جائے آپ اس کو خدا نہیں بنا لیں گے، آپ اس کو اپنا مالک اور مختار نہیں سمجھ لیں گے، آپ اس کی پوجا پاٹ کرنا نہیں شروع کر دیں گے۔ یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ تو اللہ ایک ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ اس کے علاوہ باطل معبود دنیا میں بہت سارے ہیں، گلی کوچوں میں۔ ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ آنکھ اٹھائیے ہر طرف آپ کو یہی بت ہی بت نظر آئیں گے۔ ایک بڑی تعداد ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب ان کا اپنا عقیدہ ہے، تعلق ہے، وہ ایسا گھوم رہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے تو جادو کی حقیقت ہے، لیکن جادو کرنے کرانے سے منع کیا گیا۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ جادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اس کی حقیقت ہے۔ صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، جس کا نام لبید بن عاصم ایک یہودی تھا کہا جاتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے تھے۔ کبھی کوئی کام آپ نہیں کیے رہتے تھے اور محسوس ہوتا کر لیا، خاص کر کے اپنی بیویوں کے پاس آپ نہیں گئے رہتے تھے، محسوس ہوتا تھا میں جا کے آ گیا ہوں۔ نبوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا، لیکن دنیاوی امور سے آپ متاثر ہو گئے تھے، بیمار آپ لگتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے کہ یا اللہ تو اس سے نجات دے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ کی باری تھی، آپ انہی کے یہاں تھے، سوئے ہوئے تھے، اور سو کر آپ جب اٹھے تو آپ نے اپنا ایک خواب بیان کیا جو بالکل حقیقت پر مبنی خواب تھا۔ اور جن لوگوں کو بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ممکن ہے خواب کے ذریعے سے ایسے اشارے دے سکتا ہے کہ جادو کا خاتمہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے ممکن۔ جو علاج کرتے ہیں انہوں نے ایک طریقہ نہیں بلکہ اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی جادو کی وہ پوٹلیاں رکھی گئی ہیں یا جو بھی اس کی کرتوت ہوتی ہے، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے تاکہ ہم اس کو ختم کر دیں، اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو خود بخود اثر زائل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، کہنے لگے یا عائشہ اشعرتی ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ، اے عائشہ کیا تو جانتی ہے میں بار بار جو اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور اللہ سے مدد طلب کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب دے دیا، اس کا حل پیش کر دیا۔ اتانی رجلانی، میں ابھی سویا ہوا تھا، میرے سرانے دو آدمی آ گئے، یعنی دو فرشتے سے آدمی کی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ فقعد احدہما عند راسی، ایک بیٹھ گیا میرے سرہانے اور ایک جو ہے میرے دونوں پاؤں کے پاس، ایک سے پوچھ رہا ہے دوسرا جواب دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول کو خواب کے ذریعے یہ ان کا آپس میں ان کی جو گفتگو ہے آپ سن رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا مطبوب، ان پر جادو کر دیا گیا۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے، دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ اس نے کہا کس چیز میں کیا ہے، دوسرے نے کہا کنگھی بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ آپ کے کنگھی اور کچھ بال آپ کے حاصل کیے گئے، اور جو کھجور کا گابھا جس میں کھجوریں لگتی ہیں اس کے خوشے میں جو ہے کر کے، اس نے کہا جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں گئے، دوسرے نے کہا بئر زروان، ایک کنواں ہے وہاں پر لے جا کر گاڑا ہے، وہاں جادو کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ خواب جب دکھایا گیا اور آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو گئی تو آپ گئے اور وہاں جا کر آپ نے ان کو نکلوایا۔ اور کچھ حدیثیں اس طرح بھی ہیں کہ حضرت جبریل نے اس وقت جو ہے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر اترے حضرت جبریل، اور اللہ کے رسول اس کو پڑھے تو ایک ایک پڑھتے گئے اور ایک ایک گانٹھ اس کی کھلتی چلی گئی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آزاد ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں یا عائشہ کأن ماءها نقاط الحنہ او کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، اے عائشہ اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی وہ انتہائی بد شکل، وہ جو جنگل میں جو وہ کنواں تھا جہاں پر وہاں کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس طرح اللہ کے رسول کو شفا ہو گئی، آپ نے جادو کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور حضرت عائشہ نے جب کہا اللہ کے رسول آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے اس کو، آپ نے فرمایا قد عافانی اللہ فکرہت ان اصور علی الناس فیہ شرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا جیسے کہا، اور پھر اسے زمین میں نکال کر دبا دیا گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، بالکل واضح ہے یہ بات
جب ہمارے نبی پر اس کا اثر ہو سکتا ہے تو یقیناً عام لوگوں پر بھی اس کے اثرات ہونے کے چانسز ہیں، اللہ چاہے تو۔ جس قدر ہم دین پر چلیں گے، دین پر ڈٹے رہیں گے، اس قدر ان شیطانی حملوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دین میں کمزور ہیں، ایمان میں کمزور ہیں، اور جو اللہ کی شریعت ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور دنیا دار ہی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کفر و شرک و بدعات و خرافات، شرک، ان تمام چیزوں کی طرف رجحان ہیں، اور گناہ اور معصیت میں پڑے ہیں، تو جادو کے اثرات بڑی جلدی سے ایسے لوگوں پر پڑ جاتے ہیں۔